ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شیخ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، انتخابات ہو گئے اور دیکھنا یہ ہے کہ مورخ پاکستان کی تاریخ کو سنجی اور آنکھ میں لکھتا ہے یا پھر سیاہ قلم سے۔ یہ تو قبل از وقت کا کہنا۔ دوستوں، انتخابات ہو گئے، جو ماحول بنا وہ آپ کے سامنے ہے، جو انتخابی بدعزمی دیکھنے میں آئی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ آج میں موجود ہوں پاکستان جماعت اسلامی کے نائب صدر کے ساتھ۔ ان سے معلوم کریں گے کہ آئندہ کا اعلی عمل جماعت اسلامی کا ہوگا کیا۔ ان کا پہلے تو مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ساتھ ہی ان سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جب سے انتخابات کی تاریخ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، جب سے جو ابہام یعنی کہ نظر آیا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ انتخابات سے چند روز قبل بھی یہ سننے میں آیا کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور جب انتخابات ہو گئے تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ محض 2 سال یا 1 سال چلے گی۔ اس کی کیا وجوہات ہے اور یہ ابہام معاشرے کے اندر پھیلا کون رہا ہے؟ سوشل میڈیا میں شرارتی لوگ ہیں یا پھر کسی اہم مقاصد کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس یوٹیوب چینل کے انٹرویو کے لیے مدعو کیا۔ انتخابات آپ نے کہا ہے کہ روشن باب یا سیاہ باب، تو میں کہنا چاہوں گا کہ انتخابات کے نام پر پورے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور MQM دھاندلی کرتے رہے، اور انتخابات والے دن جمہوریت کو قربان کیا گیا، اور یہ ناٹک تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ دھاندلی تھی، یہ آپ کوئی نام اس کو دے سکتے ہیں، یہ انتخاب نہیں تھا۔ ساری دھاندلی کے باوجود یہاں کراچی اور حیدرآباد سے جو لوگ جیت گئے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں وہ MQM جو 5ویں نمبر پہ بھی نہیں آئی اس کو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ قرار دے دیا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انتخاب ہو رہا ہے تو پھر انتخاب میں جس کو عوام نے منتخب کیا اور جس کو نمائندگی کا حق دیا اسے نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ کراچی اور حیدرآباد میں نمائندگی کا یہ حق عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MQM جس کا اعلان کیا گیا، یہ بھتہ خور، یہ دہشت گرد، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ایک بار پھر ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایسے غیر نمائندہ لوگوں پر مشتمل جو بھی حکومت بنے گی وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آکسیجن پر ہی زندہ رہے گی، اور وہ قرضے لے گی، گلچھرے اڑائے گی، عیاشیاں کرے گی، عوام کا مسئلہ حل کرنے سے قاصر ہوگی۔ پاکستان 1970 میں 2 لخت ہو چکا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر یہی ہونے جا رہا ہے، اور ہم آپ کے چینل کی وساطت سے پاکستان کے ان اداروں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، انتخاب کا تقاضا یہ ہے کہ جو جیتنے والے ہیں ان کا اعلان کیا جائے، اور جو جیتنے والے ہیں انہیں حق دیا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی اس کھیل کی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ آج بھی آپ شریک تھے پریس کلب حیدرآباد پر، اور کل جماعت اسلامی نے سندھ کے الیکشن کمیشن آفس کے اوپر مظاہرہ کیا تھا۔ آج کراچی میں 8 مقامات پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مظاہرے میں پاکستان تحریک انصاف بھی آ کر شریک ہو گئی، شامل ہو گئی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال پاکستان کے مقتدر طبقات پیدا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عوام کو مایوس کرنے کے مترادف ہے۔ وہ نوجوان جو بڑی امید کے ساتھ 8 فروری کو میدان کے اندر نکلا اور جس نے ووٹ بھی ڈالا، اس کی امیدیں
مضبوط پاکستان کے ساتھ، اصولی پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ کرپٹ مافیا کو اور موروثی سیاست کو مسترد کر رہی ہے، وہ پاکستان میں ظلم کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آخر اس کی امیدوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اور یہ نوجوان، یہی پاکستان کی آج سب سے بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ جماعت اسلامی ان سرکاری نتائج کو مسترد کرتی ہے، اور جماعت اسلامی عدل کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، عوامی مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے انشاءاللہ پوری طرح میدان میں موجود ہے۔ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور ظالموں کو بتائیں گے کہ پاکستان کو اس طرح چلانا ممکن نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی ایک اسلامی نظریاتی جماعت ہے اور تحریک انصاف ایک اسلامی رجحان نہیں ہے، کیا تحریک انصاف کے ساتھ جماعت اسلامی کا یہ اتحاد جو ہے لانگ ٹرم چل سکے گا؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور تو اے این پی کے ساتھ جماعت اسلامی نے اتحاد کیا تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا اسلام کی بالادستی کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا اور تجربات کیا کہتے ہیں سر آپ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اور اسلام مجھے عدل کا حکم دیتا ہے۔ وہ عدل، انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ مسلمان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، غیر مسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے والے اسلام کے مخالف نہیں ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بڑے اچھے مسلمان ہیں، میں ان کے جذبے کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر عوام نے جس کو رائے دی ہے اس کو حق ملنا چاہیے، اور یہ جمہوریت کا بھی تقاضا ہے اور یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ حق مار کے کسی اور کو دے دیا جائے، تو ڈاکہ، چوری، لوٹ مار اور جمہور کی رائے کے برعکس کوئی کام کرنا، یہ اسلام اس کی کہاں سے اجازت دے دیتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، کراچی کے اندر ہم نے دیکھا بلدیاتیہ حلقہ بندیاں کی گئیں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یعنی کہ بہت بڑا احتجاج کیا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اسی حلقہ بندیوں کے ساتھ یعنی کہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، پھر انتخابات بھی لڑتی ہے، پھر مطلب کہ وہ بھی یعنی سیٹیں تو اٹھاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی احتجاج کے باوجود جو حلقہ بندیوں کے مسئلے کو حل کیوں نہیں کروا پائی، اور اس مسئلے کے اندر کیا جماعت اسلامی ایڈجسٹ ہو پائے گی یا پھر جماعت اسلامی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میں نے بتا دیا جماعت اسلامی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ آپ نے اس سے پہلے والی بات نہیں کی، ہمیں تو سب سے پہلے سب سے بڑا اعتراض تو مردم شماری پر ہے۔ کراچی کو ٹھیک نہیں گنا جاتا، حیدرآباد کو ٹھیک نہیں گنا جاتا، اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، یہاں کی سیٹیں کم کی جاتی ہیں، یہاں کے وسائل کم کیے جاتے ہیں، یہاں عوام کو پیچھے رکھنے کے لیے بہت ساری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ ہم نے تو سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی، اور یہ آواز اٹھائی بھی تھی، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق، یہ نام نہاد پھٹے ہوئے غبارے ایم کیو ایم کے نام سے یہ کراچی کو حق نہیں دلوا سکتے۔ یہ 35 سالہ تجربہ ہمارا ہے، اور یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے آگے رہیں گے۔ جماعت اسلامی دعوت کا، تنظیم کا، تربیت کا، اس ملک کے اندر حق، عدل اور انصاف کی بالادستی، آئین اور قانون کی بالادستی کا مشن جاری رکھے گی۔ تو سب سے آخری سوال کرتے ہیں، انتخابات ہو گئے، اربوں روپے قوم کا خرچی ہو گیا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ انتخابات دوبارہ ہونا پاسبل نہیں ہے، کیا اداروں سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ آئندہ کا جو مطلب کہ اس کا جو سمپل سوال ہے وہ ہو کیا، یعنی کہ تمام یعنی کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ایک پیج پہ بیٹھ گیا ہے، تو کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ؟ بنیادی طور پر پہلے جس کا حق ملا ہے اس کا حق اس کو دے دیا جائے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر جیتی ہے تو پی ٹی آئی کو حق ملنا چاہیے، حیدرآباد میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے تو پی ٹی آئی کو حق ملنا چاہیے، آپ حق اس کو دے دیجئے، اور اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں۔ اسمبلی بھی اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کر گفتگو کریں، لیکن جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ آج اس ملک کو ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، جس کے اندر معیشت کو سب سے اوپر رکھا جائے،
اس ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے بڑے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان چلانے کے لیے قرض کی ضرورت نہ ہو۔ اگلے 3 مہینے میں آپ کو 25 ارب روپیہ چاہیے، اگر یہ 25 ارب روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور اگلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 71 ارب روپیے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ بڑے قرض دار ہیں۔ اور صرف عوام کے اوپر سبسڈی واپس لے کے اور ٹیکس لگانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائیں، امپورٹ کو آپ کم کریں۔ یہاں پر وہ جاگیردار طبقہ جو ابھی تک ٹیکس نہیں دیا کرتا اسے ٹیکس لینے کے اقدامات کیے جائیں، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اصلاح کا عمل، ایک تربیت کا عمل اور معاشرے کو درست راستے پر لانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کے نائب صدر یعنی کہ ڈاکٹر مناج الہدیٰ صاحب۔ انہوں نے جو بات کی انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ابھی حکومت بننے جائے گی، حکومت کے بعد کے یعنی کہ جو معاملات ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر اسٹیک ہولڈر۔ امید ہے کہ پاکستان جو بھی ہو، امید ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔